بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اللہ بھی راضی رہے اور بت بھی ناراض نہ ہو۔ سارے مسلمان یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد بتوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جس چیز کو بھی پوجا جائے اسلام کے اندر وہ بت ہوتا ہے، وہ بت پرستی ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ تم مورتی کے سامنے جھکو، تم گھوڑے کے سامنے جھکو، مزار کے سامنے جھکو، پیر کے سامنے جھکو، بادشاہ کے سامنے جھکو، بڑے افسر کے سامنے جھکو، یا رسم و رواج کے سامنے جھکو، یہ بت پرستی ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے سمجھے جانے والے پڑھے لکھے اور اسلام کے ساتھ خیر خواہی اور مدینہ ریاست بنانے کا ارادہ رکھنے والے، نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کا اعلان کرنے والے علی اجویری کی قبر کے اوپر جا کر حلوہ چڑھاتے ان کو دیکھا گیا۔ جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور کو بری مام چادر چڑھاتے دیکھا گیا۔ ڈاکٹر اسرار کو موری شریف کہتے ہیں، یہ شرک کے ساتھ، وہاں ایک دفعہ انہوں نے چادر چڑھائی تھی۔ پھر وحدت الوجود کا پوری زندگی دفاع کرتے رہے اس بت کا۔ عمران خان کو جنتی دروازے کے اندر سے گزرتے دیکھا گیا، گنج شکر پر سجدہ ریز ہوتے دیکھا گیا، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ کلمے کا مطلب میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہتا لوگ بتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور خود کون سا مزار ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ کوئی مزار ایسا نہیں ہے جہاں میں حاضری نہیں دیتا ہوں، پھر بھی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ یعنی ان کی مسلمانی، جب تک شرک نہ کرو ان کی مسلمانی ثابت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جس ملک میں یہ جاتے ہیں، ایران جائیں، وہاں کے مزار پر جائیں گے، وہاں مرادیں مانگیں گے، مزاروں کے اوپر جھکیں گے اور چڑھاوے چڑھائیں گے، واسطے وسیلے دیں گے، عراق جائیں گے، وہاں یہ سب کچھ کریں گے، انڈیا جائیں گے، معی الدین چشتی کے مزار پر جا کے حاضری دیں گے، لنگر کھائیں گے۔ گولڑے میں جا کے لنگر پکتا ہے، کہتے بڑا مبارک لنگر ہے جی، بری امام کا لنگر، علی جویری صاحب کی دیگیں، دودھ کی سبیلیں، 10 محرم کے شربت، امام زامن، تعویذ گنڈا، جمہوریت کا مشرکانہ نظام، سب کچھ کرو۔ بالکل وہ حالی کی نظم ان کے اوپر، آج کے مسلمانوں کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، شہیدوں سے جا کر دعائیں مانگیں، پتہ چادریں چڑھائیں، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان میں کچھ فرق آئے گی نہیں۔ یہ مسلمان مشرک ہوتا ہی نہیں ہے، جو مرضی شرک کرے، کفر کرے۔ مشرک تو وہ تھے جی، وہ مکہ کے لوگ جو اس دور کے مشرک تھے، یا آج ہندو ہیں یہ مشرک ہیں، یا کچھ اور لوگ ہوں گے مشرک ہوں گے۔ یہ مسلمان مشرک نہیں ہوتا ہے، یہ بریلوی ہو سکتا ہے، دیوبندی ہو سکتا ہے، لیدیس ہو سکتا ہے، سلفی ہو سکتا ہے، حنبلی ہو سکتا ہے، لیکن مشرک نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ لیا نا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ نہ ہوا گویا یہ شرک کا سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ کلمہ تو شرک کو ختم کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا یا علی مدد پکارے، کلمہ پڑھنے والا یا رسول مدد پکارے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کے نعرے لگائے، یہ کلمہ پڑھنے والا۔ حالانکہ حج کے موقع کے اوپر وہاں جب جاتے ہیں تو بالکل سارے کے سارے اعلان کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، وہ صرف آخر میں کہتے تھے مگر وہ جس کو تو نے بنا لیا، حالانکہ اس کا بھی تو مالک ہے۔ تو نبی علیہ السلام روکتے تھے، رک جاؤ، اس نے کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اور آج کا یہ مسلمان ہے، وہاں نعرے لگا کے آتا ہے، اور پھر اپنے علاقوں میں آتا ہے، پھر جا کے چادریں چڑھاتا ہے، عرس اور میلے کرتا ہے، اور لنگر کھاتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے جو بیت اللہ میں کر کے آیا تھا۔ وہاں اگر طواف کیا ہے تو یہاں بابا کے قبر کے یہ چکر لگائے گا، وہاں اگر آب زمزم پیا ہے تو یہاں 11ویں کھائے گا، لنگر کھائے گا، چڑھاوے کھائے گا۔ وہاں اگر لبیک اللہم لبیک کی
پکار لگائی ہے تو ادھر آ کے حق باہو بے شک باہو یا بری کر کھری محی الدین چشتی پار لگا دی کشتی مولا علی ہے شیر خدا، سب نعرے لگائے گا اللہ کے مقابلے میں، پورا حج کا مقابلہ کرے گا۔ وہاں اگر رکوع و سجدے کیے تو یہاں آ کے قبروں کے سامنے سجدے کرے گا، سجدہ تعظیمی کہتا ہے اس کو، ڈنڈوت کو سجدہ تعظیمی کہتا ہے، پھر قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں۔ جب تک یہ کلمے کو سمجھیں گے نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پکار کے لائق ہے، نہ نظر و ریاض کے لائق ہے، نہ واسطے وسیلے کے لائق ہے، نہ بھروسے اور توکل کے لائق ہے، یہ سب کی چھٹی ہو گئی، یہ مزاروں کی، مندروں کی، پیروں کی، مولویوں کی، عرس میلے، امام زامن، تعویذ گنڈے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام سب گراؤنڈ کر دیے گئے، سب کے اوپر لا چلا دی گئی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ الحمدللہ سے لے کر والناس تک تمام انبیاء نے اسی ایک نقطے کو بیان کیا، اور جو اس بات کو مانتے تھے ان کو مسلم کہا جاتا تھا، وہ اسلام کے اندر آ جاتے تھے، جو نہیں مانتے تھے ان کو غیر مسلم کہا جاتا تھا۔ آج یہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو ہر دور کے اندر مشرکین کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ موت سر کے اوپر کھڑی ہے، جب بھی موت آئے گی شرک کرنے والا اسی وقت آگ کے اندر اتر جائے گا، چاہے تہجد گزار ہے، عمرے کرنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، جرنیل ہے، مفتی اعظم ہے، جو بھی ہے، یاد رکھنا یہ بالکل میں حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں، خیر خواہی کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ ہمارے بھائی شرک سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور شرک کے رکھوالے بننے کی بجائے توحید کے رکھوالے بنیں، ایمان کی خاطر آگے بڑھیں۔ یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کا راستہ، اور اس راستے میں جو ایمان کی خاطر مرے گا وہ شہید ہوتا ہے، اصلی شہید جو اسی وقت جنت میں چلا جاتا ہے۔ باقی شرک کے ساتھ جو بھی مرتا ہے اسی وقت آگ میں جاتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، شیئن بھی شرک کیا، باقی یہ وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود، یہ حلول، یہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، نور میں نور اللہ، یہ تو پہاڑوں سے بھی بڑے، زمین اور آسمان سے زیادہ بڑے یہ گناہ ہے، شرک ہے۔ اس کی وجہ سے تو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اور صرف ایمان کا یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے کہ کون اللہ کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے، بس۔ جو توحید کے اوپر ہے، خالص توحید کے اوپر، اس میں شرک نہ ہو، شرک کا وہ دشمن ہو، شرک پھیلانے والے طاغوتوں کا وہ انکاری ہو، وہ ہے صحیح معنوں میں اللہ کے راستے کا مجاہد، اللہ کا بندہ، عباد الرحمن۔ اور جو شرک کا حمایتی ہے یا توحید کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، بال برابر اس کے ماتھے پر اگر شکن پڑتی ہے اس طرح کا بیان سن کر، تو پھر وہ ایمان سے خالی ہے، پھر وہ توحید سے نابلد ہے، پھر وہ شرک کے اوپر ہے۔ اور جب تک توبہ نہ کرے، سچی توبہ نہ کرے اور ایمان خالص کی طرف نہ آئے، اس دعوت کا ساتھ دو، ایمان لاؤ پہلے، پھر اس کا ساتھ دو، پھر اس کو آگے بڑھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کو غالب کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اسی ایمان کے نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔